جس جنت سے ہمارے باپ آدم کو نکالا گیا، ہماری ماں حوا کو نکالا گیا، اللہ نے نکالتے ہوئے کہا تھا آدم و حوا تم دونوں کو جنت سے ہم نے شیطان کی بات ماننے کے عوض نکال دیا ہے، تم ایک بار شیطان کی بات مان چکے ہو، ہم ایک لاسٹ چانس تمہیں دے رہے ہیں دنیا میں بھیج کر، جاؤ دنیا میں، ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا، ہم تمہارے پیچھے شیطان کو لگائیں گے، لیکن لاسٹ موقع دے رہے ہیں پراشچت کا، کفارہ ادا کرنے کا۔ اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے دنیا میں شیطان کا وروध کر لیا، دنیا میں شیطان کی مخالفت کر لی اور ہمارے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے تو ہم تمہیں کھویا ہوا مقام پھر دے دیں گے، جس مقام جنت سے نکال رہے ہیں ہم تمہیں دوبارہ دے دیں گے، اور دنیا میں بھی اگر تم نے شیطان کی بات مان لی تو تمہیں دنیا بھی نہیں دیں گے اور کھویا ہوا مقام جنت بھی نہیں دیں گے بلکہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہاں ہم اس کھوئے ہوئے مقام کو پانے کے لیے آئے ہیں، جس جنت سے ہمارے باپ آدم و حوا کو نکالا گیا، اس جنت کو پانے کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں کہ اس جنت کو ہم دوبارہ پا جائیں۔ اور وہ جنت کیسے ملے گی؟ ایسے ملے گی جو طریقے ہم بتلا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ معراج سے واپس آئے، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے واپس آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک مسجد کے اندر، تو آپ نے پوچھا اے بلال این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال نے جواب دیا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول میں ادھر ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے جو سوال کیا وہ دیکھیے کیا تھا، اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، اے بلال ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز سنی ہے، جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے، یعنی میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال تم ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ بلال نے جواب دیا اے اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن میں کرتا ہوں۔ فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میں وضو بناتا ہوں تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نفل، یا اللہ جتنی طاقت دیتا ہے اتنی میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، میں بلا وضو نہیں رہتا ہوں، بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس اے بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے گیا ہے، یہی وہ عمل ہے جو تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کے رہوں گا۔ تو انسان کا وضو جب بھی ٹوٹے اور جب بھی وہ وضو بنائے تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو ضرور پڑھ لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرض ہے، لیکن وضو بنانے کے بعد تحیت الوضو اگر 2 پڑھ لیتا ہے یہ نیت کر کے کہ میں وضو کے بعد کی نماز پڑھ رہا ہوں، تحیت الوضو پڑھ رہا ہوں، تو تحیت الوضو یہ جنت میں لے جاتا ہے، تحیت الوضو کی نماز یہ جنت کا حقدار بناتی ہے، یہ جنت میں ایک راستہ جنت تک راستہ بناتی ہے، یعنی یہ ایک سیڑھی ہے جنت تک لے جانے کے لیے ہمارے لیے۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ؟ وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے بھائی؟ اتنی آسان ہے جنت، لیکن ہم وقت نہیں نکال رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سنیے بھائی، اشہد واذا قال المؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جب مؤذن کہے اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگوں میں کمی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تو صحیح کہتے، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ کیا کہتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے، جب مؤذن اذان دے اور کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں بھی وہی کہنا ہے جواب میں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آ رہا ہے آگے، اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُولُوا حَيَّ عَلَى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو وہی جملے دہرانا ہے. پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو وہی جملے دہرانا ہے. فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہمیں بھی وہی جملے دہرانا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. ہمیں اس کا کوئی اور دوسرا جواب نہیں دینا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو ہو بہو دہرایا، جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا رہا اور مؤذن کے اذان کے بعد ثم قال، اس نے یہ دعا پڑھی مؤذن کے اذان دینے کے بعد، پھر یہ دعا پڑھی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اتنی سی دعا ہے. مچھر چلا گیا. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ. اس کے بعد بہت سے لوگ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ. یہ نہیں ہے حدیث میں. یہ جانتے ہو کیا ہے؟ آدھی اینٹ آدھا روڑا ہیم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا. یہ اپنی طرف سے ملائی ہوئی چیزیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہیں. آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بہت سے لوگ اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. وہ بھی حدیث میں نہیں ہے. بس اتنی دعا ہے، بخاری کے اندر ہے. اور جس نے یہ دعا پڑھ لی یعنی اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث دیکھیے بخاری کی. خلت لہو شفاعتی یوم القیامہ. ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. یہ آدمی گناہگار ہوگا، اللہ مجھے اجازت دے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی شفاعت کر سکتے ہو، اس آدمی کے لیے سفارش کر سکتے ہو، اس کے لیے جنت میں لے جانے کی گزارش مجھ سے کر سکتے ہو. میں ایسے آدمی کی سفارش کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا، اس کو جنت میں لے جاؤں گا. خلت لہو شفاعتی یوم القیامہ. قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی. اور جس کے لیے نبی سفارش کر دیں وہ آدمی جنتی نہ ہو. جنت میں جانے کا کتنا پیارا راستہ ہے. وضو ہو گیا، اذان بھی ہو گئی. آئیے اب ایک راستہ اور بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت محمدیہ کے اندر سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کتنے لوگ؟ 70,000. یہ کہہ کر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے عائشہ میں. اب صحابہ کرام کے درمیان بڑی چیمیں گوئیاں ہونے لگیں. آپس میں لوگ کہنے لگے پتہ نہیں کون ہوگا 70,000. 70,000 میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ قیامت تک تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ لوگ پیدا ہو جائیں گے، ان میں ہمارا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگ کہنے لگے ان میں ہم نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہم لوگ پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے. شاید یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی کی حالت میں مرے ہوں گے. ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ ہوں گے. ابھی یہ آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، چہمیں گوئیاں کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول باہر نکلے، حجرے سے مسجد کے اندر آئے اور آپ نے فرمایا شاید آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہو، شک میں پڑ گئے ہو کہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتائیے تو، اشارہ تو کیجئے، اگر ہم نہیں ہیں تو ویسا بننے کی کوشش کریں گے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 70,000 لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے، سنو نوجوانوں، کیا یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ میری امت کے کون ہوں گے؟ پہلا، لا یتطیرون ولا یقطعون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پہلا، لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی جانتے ہو؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر۔ ہم نے کوئی کام کیا سنیچر کے دن، وہ بگڑ گیا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ پھر اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات جو بہت اچھا کام چلا، پھر لاکھوں کا فائدہ ہوا۔ پھر سنیچر آیا دوسرا، پھر میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ کیا بات ہے، پہلے بھی سنیچر کو نقصان ہوا تھا، آج بھی سنیچر کو نقصان ہو گیا۔ پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا، پھر اتوار سے لے کر جمعے تک پھر بہت اچھا کام چلا، بہت فائدہ ہوا۔ پھر سنیچر کا دن آیا، پھر نقصان ہو گیا ہمارا، پھر لاکھوں کا۔ یہ تیسرا سنیچر ہے، میرا نقصان ہو گیا۔ یہ سنیچر کا دن بڑا منحوس دن ہے، یہ سیٹرڈے بڑا خراب دن ہے، یہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، یہ جب بھی آتا ہے ہمارے کاروبار میں نقصان۔ اب ہم سنیچر کے دن کام ہی نہیں کریں گے، ہفتے میں 1 دن چھٹی بنا لی، سنیچر کے دن ہم کاروبار نہیں کریں گے، کیوں؟ لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سنیچر کا دن منحوس دن ہے، اب ہم نے سنیچر کے دن سے فال لے لیا ہے۔ کیا کہا؟ بدشگونی۔ سنیچر کا دن برا دن ہے، ہم کام نہیں کریں گے، یہ ہے بدشگونی۔ اور مولانا جرجی صاحب ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور ہندو ہے، گاڑی چلا رہا، چلاتے چلاتے ایک دم روکی، ایک دم روک دیا۔ جرجی صاحب آگے پیچھے سیٹ پہ تھے، ہو آگے گرے، دیکھ کے نہیں چلاتے ہو؟ ارے مولانا چپ چاپ بیٹھے رہو، ہیوی بریک مارے ہیں میں نے۔ ارے یار کچھ تو ہے نہیں، نہ گاڑی ہے نہ کچھ ہے، پھر تم نے بریک کی تو ہیوی کیوں مار دیے؟ ارے بلی راستہ کاٹ گئی۔ تو ہمیں تو کیا ہوا، بلی راستہ کاٹ گئی؟ نہیں صاحب، تمہیں کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہمیں ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ بلی کا راستہ کاٹ دینا بڑا منحوس ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بے کمینے، اتنے بڑے بڑے نیتا راستہ کاٹ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہندو مسلم کو لڑانے والے لوگ، بھائی چارہ ختم کرنے والے لوگ، یہ پبلک کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے لوگ، پورا انڈیا بیچنے والے لوگ، اسٹیشنیں بیچنے والے لوگ، ہوائی اڈے بیچنے والے لوگ، LIC بیچنے والے لوگ، BSNL بیچنے والے لوگ، جنہوں نے پورے دیش کو بیچ ڈالا ہو، یہ لوگ راستے کاٹ رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوس نہیں ہو رہا کمینے؟ اللہ کی ایک مخلوق بلی نے راستہ کاٹ دیا، کہتے ہیں منحوس ہو گیا؟ چل، کہتا ہم نہیں جائیں گے۔ مولانا صاحب 2 منٹ رکو، جرجیز صاحب کو انتظار کرنا پڑ رہا 2 منٹ، مجال ہے کہ وہ چل دیں؟ نہیں چلے گا، 2 منٹ کے بعد پھر چلے گا۔ کیوں؟ اور آگے چلا تو گاڑی ٹھک گئی۔ ہم نے کہا اب کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب اگر ہم نہیں روکے ہوتے، ابھی ٹھگی تو بچ تو گئے، اگر ہم بلی کے کاٹنے کے بعد چلے ہوتے تو بچتے ہی نہیں، تب بھی اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدشگونی۔ ارے تمہیں راستہ، اگر گاڑی روکنا ہی تھی تو شرابی، جواری، کبابی، زناکار، بد چلن، بدکار اور یہ فیشن پرست لڑکیاں جو موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے بات کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اونچی اڑی کی چپل پہن کے، ٹک 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 ٹک، یہ یہاں سے ٹک ٹک کرتی ہیں، وہاں لڑکوں کے دل کرتے دھک 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 دھک، یہ راستہ کاٹ کے چلی جاتی ہیں تو تمہارا راستہ منحوس نہیں ہوتا۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو منحوس ہو گیا؟ تیری کھوپڑی میں یار بھینس کا گوبر بھرا ہے کیا؟ تو یہ ہے بدشگونی لینا۔
بدشگونی. تو کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ 70,000 لوگوں میں کون لوگ جنتی ہوں گے؟ لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یقطعون، اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. داغنا سمجھتے ہیں نا؟ داغنا، داغ دیتے ہیں نا لوگ ایسے کر کے وہ لے کے، یا اس طریقے سے نام ہم لکھواتے ہیں، داغتے ہیں. یہاں نام لکھا ہے، کیا نام ہے؟ عائشہ نام ہے میری گرل فرینڈ کا. اب یہاں نام لکھوا رہے ہیں AISH، اور پھر وہ مٹتا نہیں ہے، وہ مٹتا نہیں ہے کیونکہ داغ دیا، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور لڑکیاں بھی نام لکھوا رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے، تو یہ داغنے والے جو مٹتا نہیں ہے. اور ایک داغنا وہ بھی ہوتا ہے جو اس سے ایسے ہی بس کوئی وہ بنا دیا گیا، پھول بنا دیا یا کوئی ٹیٹو بنا دیا، یہ سب داغنے میں شامل ہے جو مٹے نہیں. اور یہ داغنے والے اور جو دغواتا اپنے جسم کو، یہ آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے. اور شیخ صالح العثیمین نے فتویٰ دیا ہے جو اپنے جسم کو دغواتا ہے اور بغیر اس کو مٹائے ہوئے، آپریشن کرائے ہوئے، اس چیز کو ختم کرائے ہوئے اگر مر گیا تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. لکھاؤ نام چڑیلوں کے اپنے جسموں پر، اتنا بڑا گناہ ہے. ولا یقطعون، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسرا شخص غور سے سنیے، ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. یہ تو مارا بریلوی کٹ ملاؤں کے منہ پہ تھپڑ لے جوتا آ جاتے نا، منہ میں پان بھرا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کھینی بھرے ہوئے منہ میں کر رہے ہیں. ایک شخص گیا ان کے پاس، مولانا صاحب کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ ہاں، پان کھاتا جا رہا ہے، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، تعویذ چاہیے. ہاں ہو جائے گا کام. اتنا روپیہ دو، یہ تعویذ گلے میں ڈال لینا، اس لڑکی کے سامنے آ جانا، لڑکی بھاگتی ہوئی تیرے پاس چلی آئے گی. کہا کہ مولانا صاحب ایسا ہے، لڑکی تو چاہ رہی ہے، لڑکی کی اماں نہیں چاہ رہی ہے. تو بولے ٹھیک ہے، اماں کے سامنے پہن کے آ جانا. تو کہنے لگا لڑکا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی جگہ اماں ہی فدا ہو جائے میرے اوپر. تو کہا نہیں، اماں تمہیں اپنی بیٹی دے دے گی، مطلب بالکل وہ مان. ایک لڑکا پہنچ گیا اس کے پاس، مولانا صاحب ایسی ایسی پریشانی ہے. اس نے کہا ہو جائے گا کام. لڑکی کا نام بتاؤ. کہ صاحب نام نہیں بتاؤں گا میں. کہا کیوں؟ کہ نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا، ایسی فدا ہونی چاہیے لڑکی میرے اوپر. نہیں، لڑکی کا نام تو لکھا جائے گا تعویذ پر، اس کا اور اس کے باپ کا نام تو بتانا پڑے گا تمہیں. کہا نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا. مولانا نے کہا پھر تعویذ نہیں ملے گا. ارے وہ لڑکی پھر کیسے فدا ہوگی جب تک نام نہیں لکھا جائے گا؟ تو اس نے کہا مریم. کہا باپ کا نام بتاؤ. کہ باپ کا نام نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ مریم تو بہت ہے، پتہ نہیں کون سی مریم. جب تک باپ کا نام نہیں بتائے گا تب تک پھر وہ لڑکی اسی باپ کی بیٹی تو فدا ہوگی. تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ ضد کر رہے ہیں. تو اس نے اس کا نام بتا دیا جس کا نام پوسی کی بیٹی تھی، مولانا کی. یہ کہا کیا ہوا؟ یہ تو میرا نام ہے. بولا آپ ہی کی بیٹی سے تو پیار کرتا ہوں میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو. مولانا نے اٹھائی چپل کمینے. اس نے کہا واہ صاحب مولانا، دوسروں کی بہن بیٹیاں پیار کریں تو تعویذ دی جا رہی ہے، اور آپ کی بیٹی سے ہم پیار کریں تو جوتے چپل اٹھائے جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو کام دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہو، پھر وہ کام اگر جائز ہوتا تو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مولانا کہتے بھاگتا کہ نہیں بھاگتا؟ یہ تو وہابی مولوی، بھاگ. اس کو بھگا دیا، مارے. یہ حالت ہو رہے ہیں. ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. جھاڑ پھونک میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ چیز جائز ہے، آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں مریض پر. لیکن اگر کوئی شخص یہ جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے
اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے، اللہ ہی مجھے شفا دے گا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور کسی مولوی سے دم بھی نہ کرائے اپنے اوپر، تو یہ شخص بھی جنت کے اندر جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ پھر سن لیجئے قرآن کی سورت سورہ فاتحہ، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعائیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں مریض پر، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ دعائیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں۔ اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہو تاکہ ان پر نظر بد نہ لگے، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ صورتیں پڑھ کر بھی دم نہیں کرانا ہے، جب بیمار اللہ نے کیا ہے تو شفا بھی اللہ دے گا، تو یہ شخص اور زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھاڑ پھونک نہ کراتا ہو وہ بھی 70,000 لوگوں میں وہ بھی شامل ہو۔ اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہو، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہو، تو یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا ہے۔ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور اپنے رب کے اوپر ہر معاملے میں توکل و بھروسہ کرتے ہوں گے، یہ لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو، ان میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سن کر ایک صحابی نام ہے جن کا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے بارے میں اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، فدع اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، 70,000 لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا ان میں تمہارا بھی نام آئے گا، اے عکاشہ ان 70,000 لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ عکاشہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا تم بھی انہی میں سے ہو، تو ایک اور صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، مجھے بھی ان میں سے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو سب کہنے لگیں گے تو سب تو 70,000 یہی ہو جائیں گے، اور قیامت تک ہونا ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے 70,000۔ اس لیے فرمایا سبق کا عکاشہ سبقت لے گیا، اب تو محنت کرو، کوشش کرو اور یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، اب سب کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، خود بننے کی کوشش کرو ان 70,000 لوگوں میں آنے کی۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک لسٹ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ آئیے ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جس عمل کے کرنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ 18 اور 20 ہزار کے موبائل لے کر اس میں اخلاق سے گری ہوئی فلمیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، شرم و حیا کو تار تار کر دینے والے سیریل دیکھنے والوں، روپیہ خرچ کر کے جہنم خرید رہے ہو۔ جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں، ہم اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ اس سے کتنی دور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے، لیجئے نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے فیحسن الوضوء، تو اچھی طریقے سے وضو بنائے۔ اچھی طریقے سے ایک وضو ہوتا ہے اور ایک وضو اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر وضو اچھی طریقے سے نہ ہوتا تو فیحسن الوضوء کا لفظ نہیں آتا۔ تم میں سے جب کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے۔ ایک وضو کیا ہوا؟ وضو بنا رہے ہیں مولانا جرجی صاحب، نل پہ جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی آیا، ہاں جماعت کھڑی ہو گئی مولانا صاحب، ہاں کتنی رکعت نکل گئی؟ 2 رکعت ہو گئی، ہاں 2 ہو گئی، 2 بچی، ہاں بیٹھا کیا ہوں اللہ،
مولانا ابھی پیر ہی دھل رہے ہیں، وہ پورا وضو بنا کے پہنچ گیا. پہنچ گیا. یہ ہے وضو، لیکن اچھا وضو نہیں. اچھا وضو کیا ہے وہ بھی دیکھ لو. آج کچھ چیزیں سیکھو کچھ چیزیں. آج دوسرے اسٹائل کی تقریر کر رہا ہوں. وید رامائن چھوڑ دو، جانے دو. آج وید رامائن سننے سے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو جائے گا. اور اس وقت ہندو ہیں بھی نہیں. ضرورت پڑی تو لاسٹ میں 1-2 سنا بھی دیں گے. چلو سنیے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے. وضو کیا ہوا؟ پانی لیا. پہلی بات تو آج کل نل کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہی چیز غلط ہو جاتی ہے، پانی زیادہ گر جاتا ہے. پانی لیا اس چلو میں اور ایسے یہ دھویا. اور پھر دیکھیے اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ایسے، انگلیوں ایسے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں ایسے. پھر دوبارہ لیا، پھر یہ، پھر تیسری بار لیا، پھر یہ تو ابھی ہاتھ ہوا. اب آئیے کلا. پانی لیا چلو میں، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں. مولانا یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو پورا لے لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے؟ آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھائیے ایسے. شروع میں یہ عادت کرو گے تو پورا ہی منہ میں چلا جائے گا. عادت ڈالنا پڑے گی آپ کو، کیونکہ ابھی عادت بنی نہیں ہے. عادت ڈالو. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں خوب کھینچیے، لیکن روزے کی حالت میں خوب مت کھینچنا، جب روزے سے ہو تو ویسے. اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلی دانتوں پر رگڑیے یہ ایسے. اور ایک یہ انگلی جو انگوٹھے کے بالکل قریب ہے یہ، اور یہ انگوٹھا، یہ دونوں ناک میں ڈال کے ایسے کریے ایسے. اور پھر انگوٹھے سے اس کو پکڑیے یہ اور جھاڑیے. پھر اس کو یہ پکڑیے اس انگلی سے ایسے، اس کو دبائیے اور پھر اس کو جھاڑیے. میں زور سے نہیں کروں گا ورنہ اصلی گھی یہیں ٹپک جائے گا. ایسے پورا اس کو جھاڑیے ایسے، اور اس کے بعد میں جھاڑیے ایسے. یہ ابھی ایک بار ہوا ہے. پورا وضو کا طریقہ پڑھ لیجئے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی کتاب ہی سے لکھا انہوں نے، کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی وضو بناتے تھے. پھر آدھا پانی منہ میں، پھر آدھا ناک میں، پھر کلی کریے، اور پھر آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں، پھر جھاڑیے. یہ آپ کا ہو گیا ہے ناک میں پانی، کلا اور ناک میں پانی. ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے 3 بار کلا کیا اور 3 بار ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا. لیکن یہ انگوٹھے سے دبانا ہی پڑے گا، یہ ایسے جھاڑنا پڑے گا. تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل پہلے والا ہے. پھر 3 بار چہرہ دھوئیے، 3 بار ایسے یہ. اور داڑھی ہے تو یہ 3 بار. اس کے بعد کوہنی تک ہاتھ دھلیے 3 بار. اور اس کے بعد یہ آیا سر کا مسح. دونوں ہاتھوں میں پانی ایسے لیجئے، یہاں سے یہ، اور یہاں تک لائیے جہاں پر آپ تکیہ لگاتے ہیں سر کا، یہاں تک. اور پھر اس کو واپس لائیے یہ. اس کے بعد میں آپ اپنی انگلی دیکھیے، اگر تھوڑا بہت پانی لگا ہوا ہے تو انہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کان میں لے جائیے ایسے، پورا سوراخ میں جو ہے، اور لے جا کے پھر وہیں سے گھمائیے جہاں جہاں گڈھے بنے ہوئے ہیں ایسے ایسے. یہ ایسے کرنے کے بعد پھر یہ آیا، اور دونوں انگوٹھوں سے یہ. ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایسا کوئی وضو بناتا ہے؟ ہمارا وضو تو ہو رہا ہے لیکن اچھا وضو نہیں. اس کا مطلب نماز کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، ابھی ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کان میں انگلی، اور اگر پانی نہیں لگا تو دوبارہ پانی لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. دوبارہ پانی لے کے پھر یہ ہم کیا کرتے ہیں ایسے نہیں، یہ. اس کے بعد میں آپ 3 بار پیر دھل لیجئے، اور اس کے بعد میں آپ آئیے مسجد میں. اب آئیے اندر داخل ہوئیے، نماز پڑھیے. اب آپ دیکھیے جس نے اس طریقے سے وضو بنایا، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء.
اس طریقے سے اچھا وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد ثم قال، اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بس اتنی سی دعا ہے مسلم شریف کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جس نے اتنی دعا پڑھ لی وضو بنانے کے بعد، جس نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اس طرح وضو بنانے والا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے۔ اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے اور اچھی طرح وضو نہیں بناتے، اور وضو بنا لیا تو وضو کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے۔ یہ چندے والا بکرا لگ رہا ہے، چھری مانگ رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں غور کیجئے، کتنا پیسہ لگا، کتنی دولت خرچ ہوئی، اور اس طرح وضو بنا کر اتنی دعا پڑھنے میں 8 دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ وہ دعا بھی آتی ہے، وہ ترمذی کے اندر ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ امام ترمذی اس کو لائے اور اس کو حسن قرار دیا گیا ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر وہ آگے والی جملے نہ پڑھیں اور صرف اتنی سی دعا پڑھ لیں تو کافی ہے، کیونکہ یہ مسلم کے اندر ہے۔ مسلم کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس نے یہ دعا پڑھ لی کیا ہوا؟ کہاں جا رہا ہے؟ اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ دعا یاد نہ ہو تو یاد کر لو، اتنی سی دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آئیے میری ماں بہنیں ذرا سنبھل کے بیٹھے، بہت جلدی ان کے اوپر بھی آنے والا ہوں، اسی میں آئے گی ابھی وہ حدیث بھی۔ ہاں، جنت کا ایک اور دروازہ، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تمہارا مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان جب ہو رہی ہو اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر، تو تم بھی مؤذن کے ساتھ ساتھ یہ جملے دہراؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہنا پڑے گا، لیکن وقت نکالنا پڑے گا آپ کو۔ یہاں اذان ہو رہی ہے، ہم چائے پی رہے ہیں، چسکی لے رہے ہیں، آپ کیوں ایسا وقت دے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ 12:45 پہ اذان ہوگی، آپ 12:40 پہ کیوں نہیں چلے گئے مسجد کے اندر؟ آپ کیوں اتنا موقع دے رہے ہیں کہ اذان ہو جائے گی اس کے بعد ہم مسجد کے اندر جائیں گے؟ اب تو گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 12:45 پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، 12:30 پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، تو آپ 12:30 پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو 12:28 پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے تاکہ مسجد میں بیٹھ جائیں اور مؤذن کے اذان کے جملے بھی ادا کرتے رہیں؟ یہ ہماری کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا ہوگا ہمیں اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنی سوسائٹی سے۔ ہم ان کاموں کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ ان کاموں پہ ہمیں جنت مل رہی ہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ قرآن کی اس آیت میں کامیاب مومن کی پہچان کیا بتائی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ اور ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن کامیاب ہو گئے؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو کامیاب نہیں کہا ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں ان کی نماز مہذب نماز ہوتی ہے۔ وہ نماز کا ہر رکن بڑی تسلی و تشفی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اپنی نماز کی شکل و صورت نہیں بگاڑتے ہیں اور نہ ہی اپنی نماز میں عجلت جلد بازی کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی زندگی کے اندر تمام لغویات سے اعراض کرتے رہے۔ لغو کام، لغو فعل، لغو باتیں، یعنی بیہودہ اور بیکار قسم کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اب بیکار کام کون سا ہے؟ نمازوں سے فارغ ہو کر، بزنس سے فارغ ہو کر، کھیتی باڑی سے فارغ ہو کر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ آ جاتے تھے، تھوڑا بہت آرام کیا اور آرام کرنے کے بعد اٹھے، اب آج کوئی کام ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو جانتے ہو حضرت عمر فاروق اس خالی وقت کو بھی کیسے گزارتے تھے؟ وہ کوئی کپڑا لیتے تھے، بیکار قسم کا کپڑا، اور کپڑے کو پھاڑ دیتے تھے اور پھر سوئی لے کر سوئی میں دھاگا ڈال کے اس کپڑے کو سلتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا ایسا آپ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بیکار بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ قرآن کہتا ہے جو لغو کاموں سے اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ تو میں پھالتو تھا، کام تھا نہیں، گھر میں بیٹھا تھا تو کیا کرتا؟ میں نے اس کپڑے کو پھاڑ دیا اور اس کو سل رہا ہوں، خالی وقت میں کیوں برباد کروں؟ ہم اپنا خالی وقت کہاں بیکار کرتے ہیں؟ کیرم بورڈ میں، چوسر میں۔ اپنا خالی وقت ہم کہاں برباد کرتے ہیں؟ تاڑی پینے میں، جوا کھیلنے میں۔ ہم اپنا خالی وقت برباد کہاں کرتے؟ بس بیٹھے ہیں، فالتو چیزیں دیکھ رہے ہیں، بس یوٹیوب پہ ٹچ والے موبائل ہیں، اور فرصت ملی تو کیا ہوا، کوئی گانا ہی سن لو۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، حالانکہ کام کر رہا ہے وہ کہیں، لیکن گاڑی چلانے میں اس کا دل لگ نہیں رہا۔ بجائے اس کے کہ وہ کسی اچھے عالم کی تقریر سن لے یا قرآن کی تلاوت لگا دے، نہیں، اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، گانا لگا دیا، چل رہی گاڑی۔ ہم اپنا بیکار وقت اس طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنا وقت کیسے لگاتے تھے؟ کچھ نہیں ملا تو کپڑا پھاڑ کے اسی کو سل رہے۔ تو کامیاب مومن بنیے، کامیاب مومن اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیجیے، لغو کاموں سے اور بیہودہ کاموں سے دور رہیے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ چلیے وقت آئے گا تو اس پر ہم بولتے جائیں گے، ابھی تو ایک سرسری طور پر ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم گاہ کا کوئی ناجائز استعمال نہیں کرتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، کہ بیوی اور لونڈی سے شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے میں تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوی ہے آپ کی لونڈی، اس زمانے میں لوگ مرد بیچے جاتے تھے، عورتیں بھی بیچی جاتی تھیں،
جن مردوں کو ہم خرید لیتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، جو لڑکیاں بیچی جاتی تھیں ان کو اگر کوئی خرید لیتا تھا تو وہ لونڈی کہلاتی تھی۔ اس لونڈی کے ساتھ بھی صحبت کرنے میں، جمع کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ نے خرید لیا ہے، وہ آپ کی ہے۔ خیر، اب دنیا میں جو حقوق انسانیت کے جو قانون بنے ہیں اس میں مرد اور عورتوں کا بیچنا دنیا کے ہیومن رائٹس کے اندر اس کو جرم قرار دے دیا گیا۔ اب نہ لوگ بیچے جائیں گے نہ خریدے جائیں گے، نہ لڑکیاں بیچی جائیں گی نہ خریدی جائیں گی، اس لیے اب غلام اور لونڈی کا سوال نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اپنی لونڈی اور بیوی کو چھوڑ کر اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں کو ان کے مالکوں کے پاس ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، جو زبان سے نکل گیا اس پر وہ قائم رہتے ہیں، اپنے وعدے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو پانچوں وقت کی نمازوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، ان کو وقت پر پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اتنے لوگوں کو گنتی گنا دی آپ کو، کون کون؟ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، ایک، جو لغویات سے، لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، دو، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری طریقے سے کرتے ہیں، تین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چار، اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ وہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کو چاہو تو پانچویں چیز میں جوڑ سکتے ہو، چاہو تو نہیں بھی جوڑ سکتے ہو۔ والذین هم لاماناتہم، چھٹی چیز، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور امانتیں ان کے مالک تک پہنچا دیتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو نماز کی پوری طریقے سے پابندی کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں اور ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں۔ حفاظت صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اب ظہر کا وقت اگر 12:30 بجے ہو رہا اور آپ 1:30 بجے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حفاظت صلاۃ نہیں ہے۔ ظہر کی، عصر کی نماز کا وقت اگر 3:15 پہ ہو رہا ہے اور آپ 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن حفاظت صلاۃ نہیں ہے، یہ نماز کی محافظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت، محافظت صلاۃ یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ اتنی چیزیں گنانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، اور جو اپنے عہد و پیمان، وعدے پر قائم رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی مالک ہیں، یہی وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی جنت الفردوس کے مالک ہیں، یہی جنت الفردوس میں جائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ جو جنت میں رہے اس انسان کو اللہ نے مومن کہا ہے، کامل مومن، کامیاب مومن۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں صرف کامیاب مومن بننے کے لیے آئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہوں سے دور رہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ آئیے اب جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟
اس کی ایک لسٹ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. گنیے پہلا شخص جنت میں کون جائے گا، اور دیکھیے اس میں ہمیں کتنا روپیہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ ہم جہنم تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے خرید رہے ہیں، جبکہ جنت میں جانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں. پہلا لفظ دیکھیے، پہلی حدیث دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے اور کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے. جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا. ہاں لیکن شرطیں ہیں اس کے ساتھ، ورنہ لا الہ الا اللہ تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا، اور آج بھی بہت سے سیاسی لیڈران نیتا لوگ دوسرے دھرم کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پر کبھی آتے ہیں تو آپ کا ووٹ لینے کے لیے وہ ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، نماز مسجد میں بھی چلے جائیں گے اور روزہ افطار بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کے منچ پر آ کر قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں گے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے دوسری جگہ شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے یہ کلمہ پڑھا اور دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی کی ہے، جنت کی چابی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کی چابی مجھے مل گئی تو ہم تو جب چاہیں گے تب جنت کا تالا کھول لیں گے. بھائی لا الہ الا اللہ لیجئے، ہم نے پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں مل گئی، اب ہم تو جائیں گے جنت کا تالا کھولیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لا الہ الا اللہ ہی جنت کی چابی ہے تو اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا تھا تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان. لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس چابی کے اندر دندانے نہیں ہیں. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چابی جو آپ کے پاس ہوتی ہے، چاہے گھر کی ہو یا موٹر سائیکل کی ہو یا فیکٹری کی ہو، اس چابی کے اندر ہلکے ہلکے گڈر بنے ہوتے ہیں، گڈر دانے ہوتے ہیں اس کے اندر. اتنی بڑی چابی ہے تو یہاں دانے، یہاں مطلب گڈھے بنے ہوتے ہیں. سمپل چابی سے آپ کا تالا نہیں کھلے گا جب تک گٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر، دندانے نہیں ہوں گے اس کے اندر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے لیکن سمپل چابی ہے، اس کے گٹر نہیں ہیں، اس کے دانے نہیں ہیں. اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے اس چابی میں گٹر بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر دندانے بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر گڈھے بنانا پڑیں گے، تب تالا کھلے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ جس میں دانے ہی نہ ہو؟ آپ دے ہی رہے ہیں تو ایسی چابی دیجئے کہ جس کے اندر گڈر بھی ہوں، دندانے بھی ہوں اور ہم تالا کھول سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنانہ، اس کے دندانے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یہ اس کے دندانے ہیں. جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے اور حج نہیں کرو گے، تب تک یہ تالا تمہارا کھلنے والا نہیں ہے. جنت کا تالا تبھی کھلے گا جب اس کے اندر یہ 4 دندانے تم بناؤ گے. دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ؟ اچھا نماز پڑھنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جبکہ جہنم خریدنے میں تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا.
ایک لاٹری اگر آپ نے خریدی 100 روپے کی تو 100 گئے، ضروری تھوڑی کہ لگ جائے، وہ تو دھول میں لاٹھی ہے، کبھی لگ گئی، ورنہ بربادی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اور ایک آدمی کی قسمت جاگتی ہے، ہزاروں آدمیوں کی قسمت پھوٹتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر وہ کام حرام ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہو اور تمہارے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ یہ سمپل اصول یاد رکھنا۔ سمپل اصول۔ تو دندانے بنائیے اس چابی کے اندر۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جنت میں جانے والا آدمی، ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی، جس انسان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہیں بناتا تھا، جو توحید پر مرا، جس کا انتقال توحید پر ہوا، اور جو مرتے وقت تک بھی مشرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو یہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا۔ اب سوچو جو بیٹا بیٹی مانگتے ہو، مر رہے ہو، کیا ہوں گے؟ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اور وہیں مر گئے ہوں، کیا ہوگا ان کا حال؟ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اور اس کی موت اس حال میں ہوئی، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنا سمپل راستہ ہے۔ ایک راستہ اور بتا رہا ہوں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی بیماری ہے اور بیماری میں حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، بچنے کا کی امید نہیں ہے، موت اس کے قریب ہے بالکل، اور مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، لا الہ الا اللہ، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور مر گیا۔ آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں بولا اور انتقال ہو گیا، تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر، کیونکہ اس کا انتقال توحید پر ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف لا الہ الا اللہ کے تعلق سے میں نے بتایا، ابھی آگے چلیے، کیسے راستے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج ہم ان کاموں سے کتنا دور ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیے تو؟ ہم چاہیں تو اس کو اپنا وظیفہ بنا سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھے گا، اور پوری دنیا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھے گا، اور ترازو اٹھا دی جائے گی تو پوری دنیا کا پلڑا اڑ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا وزن ہے جس کا، آج ہم اس سے دور ہیں۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کے سامنے ایک بات کہہ دی اور اندر چلے گئے۔ کیا کہا؟ اے میرے ساتھیوں، قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کے اندر
قیامت کے دن ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 گنتی یاد رکھنا۔ دیکھیے اس وقت رات کا 1:40 ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بولوں کہ بیاض حرام ہے، میں بولوں بیاض حرام ہے اور آپ سمجھیں کہ مولانا نے کہہ دیا پیاز حرام ہے۔ یہ نیند کا وقت ہے، اس لیے میں جو بول رہا ہوں صحیح سے سنیے گا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ بیچ میں اس جامعہ کا آپ نے تعاون بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین وہ اس جامعہ میں دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس جامعہ کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور اپنے رحم و کرم کی بارش اس جامعہ پر برساتا رہے، اور یہاں سے تیار ہونے والے بچے چاہے وہ حافظ کی شکل میں ہوں یا علماء کی شکل میں ہوں، اللہ تو ان طلباء سے، ان بچوں سے دین کا ایک اچھا کام لے لے اور اس کو قبول بھی فرما لے۔ مختلف عناوین پر مختلف علماء سے مختلف لب و لہجے میں آپ نے بہت قیمتی باتیں سن لی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومن کی چند نشانیاں بتائی ہیں۔ مسلمان ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ مومن ہو کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا لینا اور ایک کامیاب مومن بن جانا یہ بڑی بات ہے۔ اور کامیاب مومن کون ہے؟ جو اس دنیا کو عارضی دنیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے مرنے گلنے اور سڑنے کو نہیں بھولتا ہے، اور اس بات کی تیاری کرتا ہے کہ ہم تو اس دنیا میں صرف اپنی آخرت کو پکی کرنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے ہم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور وہ عمل کرتا رہتا ہے۔ وہی انسان جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ احیاء السنہ کے اہم ذمہ داران اسٹیج پر تشریف فرما، دیگر مؤقر علماء کرام،
بستی کے باوقار اور معزز احباب، قدیمہ اور اس کے آس و پاس، قرب و جوار، اکناف و اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات،